چوتھا حصہ سبق نمبر 12 قرات کے بقیہ مسائل۔ کیا کسی نماز میں قرات کی کوئی خاص مقدار آئی ہے؟ چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زیادہ کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور پوری سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا 1-2 آیتیں 3 چھوٹی آیتوں کے برابر پڑھ لینے سے قرات کی مقدار واجب ادا ہو جاتی ہے، نماز خواہ فرض ہو یا نفل۔ اور قرات کی اس سے زائد مقدار کسی نماز میں لازم نہیں، البتہ مسنون ہے۔ فرض نمازوں میں کتنی قرات مسنون ہے؟ سفر میں اگر امن و قرار ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں سورہ بروج یا اس کی مثل صورتیں پڑھے، اور عصر و عشاء میں اس سے چھوٹی، اور مغرب میں قصار مفصل کی چھوٹی صورتیں، اور جلدی ہو تو ہر نماز میں جو چاہے پڑھے۔ اور حضر میں یعنی حالت اقامت میں جبکہ وقت تنگ نہ ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں طوال مفصل پڑھے، اور عصر و عشاء میں اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل، اور ان سب صورتوں میں امام و منفرد دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل کسے کہتے ہیں؟ پارہ 26 سورہ حجرات سے آخر تک قرآن مجید کی صورتوں کو مفصل کہتے ہیں، یعنی سورہ حجرات سے والناس تک پڑھنے کو مفصل کہتے ہیں، اور مفصل کے 3 حصے ہیں۔ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک طوال مفصل، اور سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک اوساط مفصل، اور لم یکن سے آخر تک یعنی والناس تک قصار مفصل۔ کسی ضرورت سے قرات مسنونہ چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ اضطراری حالت میں مثلا وقت جاتے رہنے کا خوف ہو یا دشمن یا چور کا اندیشہ ہو تو قرات مسنونہ ترک کر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ بقدر حال پڑھے، خواہ سفر میں ہو یا حضر میں، یہاں تک کہ اگر واجبات کی رعایت نہیں کر سکتا تو اس کی بھی اجازت ہے۔ مثلا فجر کا وقت اتنا ہے کہ صرف ایک آیت پڑھ سکتا ہے تو یہی کرے، مگر بلندی آفتاب کے بعد نماز کا اعادہ کر لے، یا مثلا سنت فجر میں جمع جانے کا خوف ہو تو صرف واجبات ادا کرے، ثنا و تعوذ کو ترک کرے، اور رکوع و سجود میں ایک بار تسبیح پڑھے۔ قرات مسنونہ پر زیادتی جائز ہے یا نہیں؟ اگر مقتدیوں پر شاق نہ ہو تو قرات مسنونہ پر قدر زیادتی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ان پر گراں گزرے تو قرات مسنونہ پر زیادتی نہ کرے، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی اوروں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے کہ ان میں بیمار، کمزور اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب اپنی پڑھے تو جس قدر چاہے طول دے۔ ہر رکعت کی قرات برابر ہونی چاہیے، کم و بیش؟ فجر کی پہلی رکعت کو بنسبت دوسری کے دراز کرنا مسنون ہے، اور اس کی مقدار یہ رکھی گئی ہے کہ پہلی میں 2/3 اور دوسری میں 1/3، اور بہتر یہ ہے کہ اور نمازوں میں پہلی رکعت کی قرات دوسری سے قدر زیادہ ہو۔ یہی حکم جمعہ و عیدین کا بھی ہے، اور سنن و نوافل میں دونوں رکعتوں میں برابر کی صورتیں پڑھے۔ دوسری رکعت میں پہلی سے زیادہ قرات کرنے کا کیا حکم ہے؟ دوسری رکعت کی قرات پہلی سے طویل کرنا مکروہ ہے، جبکہ صورتوں کی آیتیں برابر کی ہوں، اور یہ زیادتی بقدر 3 آیت ہو، اور اگر صورتوں کی آیتیں چھوٹی بڑی ہوں تو آیتوں کی تعداد کا اعتبار نہیں، بلکہ حروف و کلمات کا اعتبار ہے۔ اگر کلمات و حروف میں بہت تفاوت ہے تو کراہت ہے، اگرچہ آیتیں گنتی میں برابر ہوں، ورنہ نہیں۔ مثلا پہلی میں علم نشرح پڑھی اور دوسری میں لم یکن تو کراہت ہے، اگرچہ دونوں میں 8 آیتیں ہیں۔ نماز میں کسی صورت کو ہمیشہ کے لیے مقرر کر لینا کیسا ہے؟ صورتوں کا معین کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی صورت پڑھا کرے مکروہ ہے، مگر جو صورتیں احادیث میں وارد ہیں ان کو کبھی کبھی تبرکاً پڑھ لینا مستحب ہے، مگر ہمیشہ نہ پڑھے کہ کوئی واجب گمان کر لے۔ فجر کی سنتوں اور وتر میں قرات مسنونہ کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں اکثر قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اور وتر میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور کبھی انا انزلنا، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ یوں ہی جمعہ و عیدین کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں
حل عطا کا پڑھنا سنت ہے، اور یہ اس قاعدے سے مستثنا ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ ترتیب کے خلاف قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ خلاف ترتیب قرآن شریف پڑھنا کہ دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی صورت پڑھے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھی۔ ہاں اگر بھول کر دوسری رکعت میں اوپر کی صورت شروع کر دی پھر یاد آیا تو جو شروع ہو چکا ہے اسی کو پورا کرے، اگرچہ ابھی ایک ہی حرف پڑھا ہو۔ نماز میں ایک ہی صورت کو مکرر پڑھ لینا کیسا ہے؟ دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کی تکرار مکروہ تنزیہی ہے، جب کوئی مجبوری نہ ہو، اور مجبوری ہو تو بالکل کراہت نہیں۔ مثلا دوسری میں بلا قصد وہی پہلی صورت شروع کر دی، یا دوسری صورت یاد نہیں آتی، یا پہلی رکعت میں پوری قل اعوذ برب الناس پڑھی تو اب دوسری میں بھی یہی پڑھے، اور نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کو مکرر پڑھنا یا ایک رکعت میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ درمیان سے سورت چھوڑنے کا کیا حکم ہے؟ پہلی رکعت میں کوئی صورت پڑھی اور دوسری ایک چھوٹی صورت درمیان سے چھوڑ کر پڑھی تو مکروہ ہے، اور اگر وہ درمیان کی صورت پہلی صورت سے بڑی ہے تو حرج نہیں، جیسے والتین کے بعد انا انزلنا پڑھنے میں حرج نہیں، جیسے اذا جاء کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنی چاہیے۔ تلاوت قرآن کریم کے فضائل یعنی خوبیاں کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کی بہت سے فضائل ہیں۔ اجمالی طور پر اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پر اسلام اور احکام اسلام کا مدار ہے۔ اس کی تلاوت کرنا، اس میں تدبر اور غور و فکر کرنا آدمی کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، جس طرح یہ مقدس کتاب تمام علوم کی جامع ہے، اسی طرح اس کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف بے نہایت برکات کا سرچشمہ ہے۔ اس کے فضائل میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کرو، وہ روز قیامت اپنے رفیقوں کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، جس شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے نیکی ہے 10 نیکیوں کے برابر۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر ایسا مشغول کرے کہ وہ مجھ سے مانگے اور سوال کرنے کی فرصت بھی نہ پائے، میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اہل اسلام کے لیے ایسی زینت ہوتا ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے۔ اپنے مکانوں کو نماز اور قرآن کریم کی تلاوت سے منور کرو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کی بہترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تلاوت میں خاص کر کس بات کا دھیان رکھنا چاہیے؟ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے معنی پر نظر رکھنا مقصود اعظم ہے۔ اس سے قلب میں نورانیت حاصل ہوتی ہے، اور معنی پر نظر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو پڑھتا ہے اس کے معنی سمجھے اور قرآن شریف کے حکم پر غور کرے، اور دل میں اس کے ماننے اور اطاعت کرنے کا اعتماد جمائے، اور گزرے ہوئے زمانے میں جو تقصیر ہوئی اس سے استغفار کرے، اور جب آیت رحمت آئے تو خوش ہو اور اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرے، اور جب آیت عذاب آئے تو ڈرے اور اس سے پناہ مانگے، دل حاضر کرے اور خشوع کے ساتھ پڑھے، یہاں تک کہ رقت آئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ قرات کے درمیان ہنسنا، بے فائدہ عبث حرکات کرنا، اور لہو کی یعنی کھیل کود کی طرف نظر کرنا، اور قرآن کریم کی تلاوت کسی بات کرنے کے لیے قطع کرنا مکروہ ہے، اور قرآن کریم کو ذریعہ معاش بنانا ممنوع ہے۔ چلتے پھرتے یا لیٹ کر تلاوت جائز ہے یا نہیں؟ قرآن کریم زبانی لیٹ کر پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہوں اور منہ کھلا ہو۔ یوں چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروہ ہے۔